نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم یسألونک ماذا أحل لکم قل أحل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبہم تعلمونہن بما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ دین ہے، لفظ دین۔ جو احمد عیسیٰ نے دین بیان کیا ہے، مالک یوم الدین، احمد عیسیٰ کی ایک نئی جہالت، نیا قانون، نئی گرامر، نیا فتنہ جو سامنے کھل کر آیا ہے، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ یوم القیامہ اور یوم الدین، یوم الدین اور یوم القیامہ کا بڑا ذکر کرتا ہے، جس میں کہتا ہے اللہ کے علاوہ قبروں سے ہمیں، اللہ کے علاوہ قبروں سے ہمیں کوئی نہیں اٹھا سکتا، ہمیں کس نے اٹھایا ہے۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور قائم ہوگی، اس پر تو ہم سب کا یقین بھی ہے۔ فرشتے، مسلمان کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی کرسی زمین پر لا رہے ہوں گے، تو پتہ چلا کہ کرسی زمین سے چھوٹی ہے اور اللہ بھی کرسی سے چھوٹا ہے۔ یہ اس کی یعنی اپنے دلائل، جہالت کے دلائل، جہالت کے دلائل سننے والے بڑے شوق سے سنتے ہیں اس کے حواری، جنہیں خود بھی عقل نہیں۔ اللہ خود کرسی سے بھی چھوٹا ہے۔ انویزیبل فورسز یعنی فرشتے کرسی کو زمین پر رکھیں گے۔ آگے کہتا ہے، وہ تو ہے، یہ مسلمان کہتے ہیں، لیکن کہتا ہے کہ اللہ تو خود بشری صورت میں زمین پر آئے گا، یعنی میں بشر ہوں، میں اللہ ہوں، ایک مراد یہ ہے اس کا۔ یہ ایک جہالت، عجیب جہالت۔
اور یہ کہتا ہے کہ آج رب بشری صورت میں تمہارے پاس موجود ہے اور یہی تو تمہارا رب ہے، یہی تمہارا رب کہہ رہا ہے، یہی تمہارا رب بول رہا ہے۔ یوم القیامہ میں الفاظ سنیں، یہ جملے سنیں اس کے۔ پھر آگے مسلمانوں کو اچھا لتاڑتا ہے اور گالی بھی نکالتا ہے۔ ان کو کھوتی کے بچوں کو، یہ پنجابی کا کھوتی لفظ ہے، گدی کو کہتی ہے، کیونکہ احمد عیسیٰ کے ماننے والے نا مجھے کہتے ہیں کہ جناب زبان پہ قابو کر کے بولا کرو، اس گدھے کے بچے کو بھی کہو نا، یہ نبی تو ہو نہیں سکتا، یہ نبی تو ہم اس تسلیم، نبی تو ہونا ہی نہیں نا دنیا کائنات میں، لیکن یہ خنزیرنی کا بچہ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے یوم القیامہ میں۔ سنو، میرے پاس یہ فیڈ ہوئی ہے، لیکن میں اس لیے اب وہ لگاتا نہیں کہ تمہیں اس کے سارے ویڈیوز وغیرہ کی لنک تمہارے پاس موجود ہے، تم نکال کے سنو۔ ان کھوتی کے بچوں کو اور گدھوں کے بچوں کو یا گدھے کے بچوں کو کس نے آ کے جگایا؟ یعنی خدا کی طرف کہتے ہیں میں نے آ کے جگایا، میں نے آواز لگائی، میں خدا ہوں، میں نے آ کے لگوایا۔ لاکھ لعنت ہے ایسے خدا پر، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ان فرشتوں کی بھی لعنت جو کرسی اٹھا کے زمین پر لائے ہیں، ان فرشتوں کی بھی اس پر لعنت۔ اب اسے ہم کیا اس میں کہ گلے میں پھول ڈالیں، خنزیرنی کے بچے کے گلے میں پھول ڈالیں اور سور کی اولاد کے گلے میں پھول ڈالیں؟ چلو یہ بھی اپنی اوقات سمجھے گا کہ ہم ایسے خدا کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ پھر پنجابی کھوتی کے بچوں نو، کھوتے دے پتراں نو یہ کون ہے جن نے آ کے ساڑیاں نمازاں نو خراب کر دیتا، ساڑیاں حجاں نو خراب کر دیتا، ہمارے دین کو کچھ کیا کہتا ہے، کچھ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا دین کو جو مرضی تو کہتا رہے، وہ ہمارا دین تو بڑھتا ہی رہے گا انشاءاللہ، اللہ نے اسے بڑھانا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اگر سے کافر برا بھی مانتے رہیں تو اللہ نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہی کرنا، دین مکمل ہونا ہی ہونا ہے، پوری دنیا میں دین چھانا ہی چھانا ہے۔ احمد عیسیٰ کے دین کو کون قبول کرتا ہے؟ اس گدھی کے بچے کو، سورنی خنزیرنی کے بچے کو کون قبول کرتا ہے؟ یہ اس کے الفاظ ہیں یوم القیامہ کے چیپٹر میں۔ آگے یوم الدین کے چیپٹر میں بھی پھر وہی لفظ، یہ منصوبہ بندی اللہ کر رہا ہے، خود اللہ کر رہا ہے، اور اب زمین پر بشری صورت میں آ گیا ہے احمد عیسیٰ، لاکھ لعنت، بشری صورت میں آ گیا ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو جو بشر شریک بن رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ احمد عیسیٰ ادھر کہہ بھی رہا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں، خود شریک بھی بنا بیٹھا ہے، خود اپنے آپ کو خدا بھی منوانا چاہتا ہے۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، پہلے بھی میں کہتا تھا کہ عن قریب یہ آدمی اپنے آپ کو خدا کہلائے گا، یہ نمرود اور حامان اور اپنا فرعون اسی سیٹ پر جا کے بیٹھے گا، یہ انہی کا چیلا ہے، در حقیقت یہ انہی کا چیلا ہے۔ آگے دین اسلام یعنی یوم الدین، مالک یوم الدین کی تشریح کرتا ہے دوسری ویڈیو میں 10-12 منٹ کی ہے، اب علیحدہ بھیج رہے ہیں، پہلے 2-2 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی ہوتی تھی، اب یہ علیحدہ 10-10 12-12 منٹ کی نا کٹ کٹ کے بھیج رہے ہیں۔ اب دین کی تشریح سنیں، دین کا لغوی معنی میں آپ کو بتا دوں، دین کا لغوی معنی ہوتا ہے حساب کتاب لینا یا حساب کتاب ہونا، محاسبے میں رہنا۔
کسی کا محاسبہ کیا جائے تو مراد کی کہ دین کے اندر اس کو پوچھا جائے کہ جس دین پر وہ عمل کرتا ہے وہ اس دین کے قانون کو قوانین کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں. کئیوں نے ہماروں نے بھی لکھا دین جو آتا ہے وہ جو اسلام اوپر سے اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ دین ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کبھی سورۃ کافرون نہ فرماتا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. نبی علیہ السلام کا دین اللہ کی طرف سے آیا تھا. کافروں کا دین خود گھڑا ہوا تھا. اللہ نے اس کو بھی دین کہا ہے. دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آسمان سے اللہ کی طرف سے اترے وہ دین ہوتا ہے. دین وہ بھی ہے جو تم نے گھڑا ہے. تم نے دین اپنا بنایا ہے. کافروں نے بت پرستی کا، وہ بھی دین اللہ نے فرمایا وہ بھی دین ہے. اور دین کا مفہوم لغوی معنی محاسبہ کرنا ہے. محاسبہ کرنا. احمد عیسیٰ نے دین کا معنی کیا کیا؟ دال کا معنی فکس کر دیا. دال کا معنی فکس اور یا کا معنی خود ہی. کیونکہ کہیں متکلم کی یا آتی ہے نا، جیسے انصاری، میری کون مدد کر، من انصاری، کون ہے میری مدد کرنے والا، من انصاری، میری مدد والا کون ہے. اب اسے یاد وہ تو ہے کہ یا علیحدہ لکھی یا، اس کا معنی تو ہوگا میری. لیکن جو دین کے اندر لفظ دین کے اندر یا ہے، اکٹھا لفظ 3 حروف پر مشتمل. اب اس نے علیحدہ دال کا معنی ہوتا ہے فکس. یہ جہالت، دنیا کائنات میں ایک نئی جہالت. سنو، دال کا معنی ہوتا ہے فکس اور دن فکس ہے. وہ دن فکس ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے. وہ دن فکس. اور یا کا معنی خود ہی، وہ دن خود ہی آنا ہے. یعنی اللہ نے کوئی نہیں لانا، وہ دن خود ہی آنا ہے. یا کا معنی خود متکلم سے. آگے نون جو اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، نون کا معنی ہم نے، یعنی خود ہی ہم نے لانا ہے. اپنے آپ کو خدا منا رہا ہے یوم الدین سے. کہاں کیسا پلٹا مارا خنزیر کی اولاد نے، کیسا پلٹا مارا گدھی کے بچے نے. اس کے ہماری کہتے ہیں نا یہ جی اپنا زبان سنبھال کے بولو. نہیں، وہ خود کہتا ہے، وہ خود کہتا ہے کھوتی دے بچو، گدھی کے بچو، کھوتے دے بچو. یہ خود کہتا ہے. ہم نہیں کہتے. جو ہماری طرح منسوب کرے وہ جھوٹ بولتا ہے. ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کہی. وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے. نا. گدھی کے بچو، حرام زادو، الو کے پٹھو، کتی کے بچو، خنزیرنے کے بچو. یہ خود ہی کہہ رہا ہے. ہاں سنو، دین جو ہے، نون جو ہے وہ ہم سے، ہم ہے. مالک یوم الدین، ہم ہی ہیں. کیا؟ دین کو برباد کرنے والے، دین کا بیڑا غرق کرنے والے. ہم ہی دین کو چلانے والے. یعنی حرام زادے خدا، حرام زادے الو کے پٹھے جو بشر خدا بن کے بیٹھے. حرام زادہ جس طرح نمرود تھا، جس طرح فرعون تھا، جس طرح حامان تھا، اسی طرح کا احمد عیسیٰ بھی پکا حرام زادہ، خنزیرنی کا بچہ، بلکہ محمد کے فلٹر سے نکلنے والا پیور حرام زادہ. محمد کے فلٹر سے نکلنے والا پیور حرام زادہ. خود اس کا اعتراف ہے، میں نہیں. یہ اس کی ویڈیوز آپ دیکھتی ہیں. ہمیں تو وہ گدھی کا بچہ، کھوتی کا بچہ کہتا ہی رہتا ہے. تمام مسلمانوں نے ایک سال ان کو. اگر میں اسے خنزیر کا بچہ یا الو کا پٹا حرام زادہ کہہ دوں تو اتنا میری زبان بھی پلید نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو کہنا ہمارے لیے جائز ہے. یہی دوبارہ سنو، یوم القیامہ بھی اور مالک یوم الدین بھی.
اپنے خدا کے الفاظ سنو، اپنے خدا کے ورڈ سنو، جس کو تم نے اپنا نبی بنا رہے اس کے ورڈ سنو، ورڈ، اور پورے ورلڈ میں اس کے الفاظ جا رہے ہیں، جو پھول کھلاتا ہے سب کے لیے، جو اپنا آپ دکھاتا ہے، جو بچپن میں پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل، کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ یہ ہے احمد عیسیٰ، آپ کا نبی، آپ کا خدا، لعنتی مردود حرام زادہ، پیور حرام زادہ، دال فکس یا خود ہی، میں ہی، اور نون کا معنی نکالا، نا کا معنی ہم، حالانکہ اکٹھا لفظ ہے، دین، حساب کتاب کا دن، یوم الدین، حساب کتاب کا دن، حساب کتاب کے دن کا مالک اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، دنیا میں بھی وہ مالک ہے، لیکن احمد عیسیٰ کی رسی اس نے دراز کر لی کہ جتنا بھونکنا ہے بھونک لے، کتے کی طرح بھونکنا ہے تب بھونک لے، خنزیر کی طرح جگاڑنا ہے تب جگاڑ لے، اور گدھے کی طرح ہنکانا ہے یا ہنکنا ہے، ہینگنا ہے، گدھے کی طرح ہینگنا ہے تو ڈٹ کے ہینگ لے، آخر تیری ہینگ بند ہونی ہونی، آخر تجھے پتا چلنا ہے کہ تو کس کا بچہ تھا، خنزیر کا بچہ تھا، سور کی اولاد تھی، خنزیرنی کا بچہ تھا، یا گدھی کا بچہ تھا، یا کتے کا بچہ تھا، یہ تجھے خود پتہ چل جائے گا، یہ تجھے خود پتہ چل جائے گا۔ جو تو مسلمانوں کو کہتا ہے اس سے بدتر تو ہے احمد عیسیٰ۔ مسلمان اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی کرسی بھی جس نے تمام آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اللہ کی کرسی نے تمام آسمانوں کو گھیر رکھا ہے، اب اس کی قدرت ہے کرسی اس کی زمین پر آئے یا محشر میں ہو، حشر میں ہو، حشر زمین پر برپا کرے تو اس کی مرضی، آسمان پر برپا کر لے تو اس کی مرضی، لیکن اس کی زمین کرسی وسع کرسی السماوات والارض، تمام آسمانوں کو اور زمین کو بھی اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے، وسیع ہے، اس سے بڑی ہے، وسع کرسی السماوات والارض، وسع کرسی السماوات والارض، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب اگلی بات رہے کہ جہالت والی دنیا کائنات کی تمام لغات اٹھا لو، تمام گرامرز نکال لو، کسی گرامر میں دال کا معنی علیحدہ فکس نہیں ہوگا، کسی کا معنی یا کا علیحدہ خود ہی نہیں ہوگا، اپنے اپنے مقام پر جب لفظ پورا بنتا ہے تو تب معنی کا پتہ چلتا ہے، یا علیحدہ آ جائے اور آخر میں آئے، جس طرح میں نے کہا ہے لفظ کے آخر میں آئی، من انصاری الی اللہ، کون ہے مددگار میرا اللہ کے لیے یا اللہ کی طرف، کون میری مدد کرے گا، کونوا انصار اللہ، انصاریوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، کونوا انصار اللہ، من انصاری اللہ، اب آخر میں انصاری کے لفظ آخر، اسی طرح ابھی میرا باپ آخر میں یا ہے، امی میری ماں آخر میں یا ہے، درمیان میں یا نہیں، اسی طرح دینی یل اسلام، میرا دین اسلام ہے، دینی یا دین پورا لفظ اور یا آگے جس کا معنی خود ہی بن گیا، وہ یا آخر میں ہے، وہ یا آخر میں ہے، لیکن احمد عیسیٰ تو جہل ہے، یہ اسی دین سے پردہ کر لو، دین کا کتنا اس نے بگاڑا لفظ، کتنا لفظ بگاڑا، لیکن اس نے جو
وہ بتائیے نا اپنا حروف مقطعات کی تشریح، اس سے نہیں ہٹتا، چاہے لفظ ٹوٹ جائے، لفظ غلط ہو جائے، اس کی جو اپنی گرامر ہے نا، جو نہ دنیا کائنات میں ملتی نہیں، حروف مقطعات جس اس نے بیان کیے دنیا کائنات میں نہیں ملتے، اس نے اپنی اپنا ایک کیا کہتے ہیں لغت بنائی، اپنی گرامر بنائی، جس پر دنیا کائنات کی لعنت ہے، خود اہل زبان عرب والوں کی لعنت ہے کہ وہ اس کی لغت ہی غلط ہے۔ اپنی لغت کے مطابق وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ یا کا معنی آ گیا نا خود ہی، اور نون کا معنی جو ہے ہم ہو گیا، یا واہ یہ علم ہے نہ، وہ محمد کے فلٹر سے جو نکلتا ہے وہی علم ہے۔ ہاں احمد عیسیٰ کے ماننے والوں ذرا توجہ دو، یہ جو آپ نہ لکھتا ہے نا محمد کے فلٹر سے علم وہ ہے، نہ کوئی عربی سے تعلق، نہ کوئی کسی گرامر سے تعلق، نہ اردو سے تعلق، یہ علم جو نکلا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ محمد کے فلٹر سے نکلا ہوا علم، اور محمد کے فلٹر سے آنے والا نبی اس کو سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد للہ رب العالمین، اس کو تو قرآن پڑھنا آتا نہیں، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، سورۃ فاتحہ ہی نہیں آتی، تشریح بڑی کر دی اس نے۔ یہ پڑھ الرحمہ، ہاں ہدایت بنا دی، لفظ الرحمہ، اور پھر تم مانو نبیوں سے، اور تلفظ کی غلطی ہو، جس کا تلفظ ہی صحیح نہیں، جس کا تلفظ ہی اس کے منہ پہ لعنت پا ڈالے، وہ بڑا بھی ولی بھی نہیں، ہمارے جیسا عام بندہ بھی نہیں۔ میں دعویٰ کر چکا ہوں اس کے ساتھ، میرا اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے، اس سے زیادہ، لیکن اس کے ماننے والے بھی جہل ہے نا۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، پہلے پاک رزق کھاؤ تو پھر اہل کتاب پڑھو، اور پاک رزق کا قرآن پاک نے ذکر فرمایا ہے، اسے کیا پتا پاک رزق کیا ہے؟ یہ جو مصاحبات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی ہے، رزق حلال کھانا، یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ پہلے لوگوں کو رزق حلال کا بھی پتہ اتنا نہیں ہوتا تھا، چوری مار ڈکیٹی وغیرہ ادھر ادھر سے لوٹ مار کر لینا سب ان کے لیے جائز تھا، عرب والوں کے لیے جائز تھا، سود عام تھا، قرآن پاک نے سود کو حرام قرار دیا، قرآن پاک نے چوری کو حرام قرار دیا، قرآن پاک نے کسی کو دغا دینے سے منع فرمایا، تو قرآن پاک کا مطالعہ کیوں نہ کرو اہل کتاب کی بجائے؟ قرآن پاک کا مطالعہ کیوں نہیں تمہیں آتا؟ قرآن پاک پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ احمد عیسیٰ کو تو نہیں آتا، وہ تو جاہل آدمی ہے، حرام زادہ ہے، محمد کے فلٹر سے نکلا وہ نبی ہے، جس کا دنیا کائنات میں کوئی کیا کہتے ہیں مقابلے کا آ نہیں سکتا، کیونکہ حرام زادہ جو ہوا محمد کے فلٹر سے جو نکلا ہے، پھر نبی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نبی تو ہے ہی نہیں۔ جعلی نبی بھی میں کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں کہ نبی ہے ہی نہیں، نبی تو آنا ہی نہیں کوئی، نہ کوئی جعلی، نہ کوئی روزی، نہ کوئی مروزی، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی سبحانی، کوئی نبی آنا ہی نہیں۔ وراثت کا ہمارا یہ ہے کہ انبیاء کے علم کو آگے لے کے چلیں گے علماء کرام، لیکن علماء کرام سے جو بڑی غلطی ہے وہ یہ غلطی ہے کہ وہ خود جو ہے سیاست میں آتے نہیں، یہ پتہ نہیں کیا کب سے چل پڑا، حالانکہ آنا چاہیے، اور یہ دین کا علم تب بھی ہو سکتا ہے کہ علماء کرام سیاست میں آئیں اور ہر الیکشن میں کھڑے ہوں، باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، چھوڑو وہابیت کو، چھوڑو دیوبندیت کو، چھوڑو اپنا بریلویت کو، یہ سب ایسے ہی ڈھکوسلے ہیں۔ جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے تو کرتا رہے، حدیث میں ہے
نہیں کرتا تو نہ کرے، لیکن دین میں تم ایک ہو جاؤ۔ مسلمانوں دین میں ایک ہو جاؤ، دین میں ایک ہو جاؤ۔ وہابیت، دیوبندیت اور بریلویت کو چھوڑ دو، تمہارا دین ایک ہو بس۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اسی پہ ڈٹو، اسی پہ ڈٹو، اپنی کتابوں پہ کم جاؤ، سیدھا سیدھا قرآن پر اور حدیث پر آ جاؤ بس۔ جو حدیث اور قرآن کہتا ہے اسی پہ عمل کرو، یہی تمہارا بچھونا، اوڑھنا اور بچھونا ہو۔ عام حدیث جیسے سارے الو کے پٹھے حرام زادے، خنزیرنی کے بچے، وہ ہمیں گدی کا بچہ کہتا ہے، ہم اسے تھوڑا سا آگے کر دیتے، خنزیرنی کے بچے کی ضرورت ہی نہ ہو کہ وہ تمہیں کچھ کہے۔ مسلمان اسلام والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے کو مکمل کر دیا۔ میں نے آج آیا مقدسہ بھی یہی پڑھی ہے۔ عام حدیثہ جیسے اور کافر اور لعین مردود وغیرہ اور یہودی عیسائی سب اللہ نے اکٹھا فرمایا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین کی وجہ سے، تمہارے اسلام کی وجہ سے مایوس ہو گئے ہیں۔ ارے اس کافر کے بچے نے، اس حرام زادے نے کہا لو پہلے دین مکمل ہی نہیں تھا۔ مکمل یہاں اللہ تعالیٰ نے جن کے مقابلے میں مکمل فرمایا ان کا ذکر فرمایا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر تمہارے دین سے، تمہارے دین کی وجہ سے مایوس ہو گئے ہیں۔ من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، اے مسلمانوں تم کسی سے نہ ڈرو، صرف میرا ڈر رکھو، مجھے اپنا رب مانو، مجھے اپنا قادر مطلق مانو، مجھے اپنا خالق مانو، مجھے اپنا مالک مانو، مجھے اپنا سب کچھ مانو، تو ڈرو بھی مجھ سے، ان سے نہ ڈرو۔ فلا تخشوہم، تم ان سے نہ ڈرو، کچھ بھی تمہارا بگاڑ سکتے۔ آمد اس الٹا ہو کر پیچھے سے بھی زور لگائے تو مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ میرے وزیر اعظم سے اس سے پوچھ لو، فلانے سے پوچھو، فلانے میرے سے تعلق ہے، پھر تعلق، ہم تیرے تعلق کو بھاڑ میں ڈالنا ہے۔ ہم تو وزیر اعظم کو کچھ نہیں سمجھتے، اگر وہ اسلام کے خلاف چلتا ہے تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ بالکل علماء کرام نے ڈانٹا ہے، اور کیا کہتے دھڑلے سے سینہ تان کے ڈانٹا ہے، اگر مندر منائے گا تو تیرے ساتھ بھیڑی ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ مسلمان علماء کرام ہیں، چلو نہیں سیاست میں نہ سی، لیکن للکار تو دیا نا، تو یہی ایمان ہے۔ رب نے اسی لیے کہا ہے فلا تخشوہم، ایسوں سے مت ڈرو، واخشونی، پس مجھے سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو پورا پورا مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب دین کون سا جس پہ اللہ راضی ہوا؟ وہ اسلام ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ آج کا دن ہے، تمہارے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور راضی ہو گیا تمہارے لیے، راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام کو دے کر۔ تمہیں دین اسلام جو دیا اس پر اللہ راضی ہے، تم اس سے وابستہ رہنا، اس سے وابستہ رہنا۔ رضیت لکم الاسلام، تمہارے لیے راضی ہوا اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دے کر۔ رضیت لکم الاسلام، راضی ہوا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر کے، تمہیں دین اسلام دے کر اللہ راضی ہوا۔ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اور جو کسی طرح مجبور ہو جائے، غیر متجانف للاسم، یا کوئی اس پر مصیبت پڑے تو اس پر پھر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ نے یہ بھی رعایت فرمائی کہ دین کو کہیں چھپانا پڑ جائے یا دین سے تھوڑا سا اعراض کرنا پڑ جائے، یہ مجبوری کی حالت میں، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر ڈٹ کے مر گیا تو شہید مر گیا۔ ہمیں یہی فرمایا کسی سے مت ڈرو، ڈٹ کے مر جو زیادہ افضل ہے۔
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ احمد عیسیٰ جس کو دین کے لفظ کا پتہ نہیں، دال جو ہو گیا نا اس کا معنی فکس ہو گیا، فکس، ہمیں انگلش بھی فکس، دال دلالت سے ہے نا، یعنی دلالت تو وہ لفظ پورا آئے گا، دلالت ڈٹ جانا، دلیل قائم کر دینا، وہ دلالت ہے۔ تو اس ذلیل کے بچے کو دین کا لفظی معنی نہیں آتا بالکل، اس نے تروڑ مروڑ کے دال کا معنی فکس ہو گیا، یا کا معنی کیا ہو گیا، خود ہی ایسے خود ہی، اور نون کا معنی ہم، یعنی اپنے آپ کو خدا بنانے لگا ہے۔ اتنا جہل آدمی اور جہالت، لیکن اس کے ماننے والے جو ہے نا وہ پاگل تھے، وہ بھی اسی طرح جہل ہی ہیں کہ وہ کون سے بھی پڑھے لکھے ہیں۔ وہ مجھے کہتے ہیں علم سیکھو علم سیکھو، الحمدللہ میں تمہاری اپنا اس وصیت پہ عمل بھی کرتا ہوں، علم بھی سیکھتا ہوں، اس لیے احمد عیسیٰ کے منہ پہ خوب لتر مارتا ہوں، اس کی بات کو پکڑ کے اس کے منہ پہ لتر مارتا ہوں کہ دین لفظ اکٹھا ہے، دال کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، یا کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، نون کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ دین کا معنی حساب کتاب لینا، دین کا معنی اس دن وہ دن جو حساب کتاب کا دن ہوگا وہ بروز قیامت ہے، جو ہمیشہ قائم ہونی ہے۔ اور جس کو تو اللہ کہتا ہے اس کو ہم اللہ نہیں کہتے، جس کو تو دین کہتا ہے وہ ہم نہیں کہتے۔ اللہ تعالی رسول نے ہمیں قرآن پاک میں یہ اللہ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا، کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، اور ہم اپنے دین اسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں جس پر ہمارا رب راضی ہے، اس دین اسلام پر جس کو اللہ نے ہمارے لیے مکمل کیا ہے کافروں کے مقابلے میں۔ الیوم یئس الذین کفروا لکم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم